اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس سے آیت البر کہا جاتا ہے، اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ ہم نے ہاف پارٹ اس کا مکمل کر لیا تھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، پھر نیکی اصل کیا ہے، اصل یعنی جو نیکی کا جو انٹرنل، جو اس کا ظاہر ایک ہوتا ہے پہلو اور ایک باطنی پہلو ہے، تو جو اس کا ہڈن پہلو ہے، یعنی کہ جو اس کا چھپا ہوا جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تھا ایمانیات، ہم نے دیکھ لیا تھا اس کو کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی والکتابی والنبیین، اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور نبیوں پر، یہ ایمانیات والا ہم نے حصہ دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ٹھیک ہے، اور مال خرچ کرے، وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود وہ مال کو خرچ کرے، کن لوگوں کے لیے؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، والسائلین، اور سوال کرنے والے مانگنے والوں کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ تو اب تک ہم نے یہ دو نتیجے اخذ کیے تھے کہ نیکی کا جو جذبہ متحرکہ ہے، یعنی کہ جو موٹیو ہے، جو ایک موٹیویشن ملتی ہے نیکی کرنے کی، تو اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونا چاہیے، یعنی نیکی کے پیچھے دنیاوی کسی بھی قسم کی غرض نہ ہو۔ سب سے جو اس میں ہائیسٹ جذبہ ہے کوئی نیکی کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیا جائے۔ دوسرا جو ہے نیکی کرنے کا جو مطلب ریزن ہونا چاہیے، جو موٹیو ہونا چاہیے، وہ یہ تھوڑا سا مطلب اللہ کی رضا کے تھوڑا کمتر لیول یہ ہے کہ انسان اخروی جزا کے لیے، یعنی آخرت کے لیے وہ کیا کر رہا ہو؟ نیکی، آخرت کی جزا سزا سے بچنے کے لیے اور آخرت کی جنت پانے کے لیے وہ نیکی کرے۔ اور اس میں سب سے چوٹی کا جو جذبہ وہ یہ ہے کہ سارا عمل جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دنیاوی کسی بھی غرض کو پرے رکھتے ہوئے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا تھا ایمانیات میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ظاہری نیکی کا جو مظہر ہے، پہلا جو وہ دیکھا تھا ہم نے، جو ظاہری نیکیوں کو کس طریقے سے، ایک تو ہے یہ جذبہ، یہ تو اندر کا ہے نا، انٹرنل جذبہ ہو گیا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو سب سے پہلا جو اس کا مطلب، اگر وہ نیکی آپ کر رہے ہیں، دل سے آپ نے نیت کو اخلاص دے دیا، اب اس چیز کا ظاہری بھی پہلو ہونا چاہیے۔ کیسے پتا چلے کہ فلاں شخص نیک ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کا مظہر بتایا وہ کیا تھا؟ کہ مال کو خرچ کرنا، علی حبہ، حالانکہ اس کی طبع میں، اس کی فطرت میں مال کی محبت ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرے؟ وہ مال کو خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا سب سے پہلا یہ پہلو بتایا، ظاہری پہلو نیکی کا، کہ وہ مال کو اس کی محبت کے باوجود لوگوں پر، وہ جو کیٹیگریز بتائی گئی تھی، جو لائن سے مطلب وہ ترتیب وائز بتایا گیا تھا کہ کن لوگوں پر مال کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس پر، نیکسٹ پارٹ پر۔ نیکسٹ حصہ کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وآت الزکاة، اور عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں زکوٰۃ، والموفون، اور وہ وفا کرتے ہیں یعنی کہ پورا کرتے ہیں، بعہدہم، ایفاء عہد، یعنی کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ سب وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں عہدوں کو، ان کے وعدوں کو، اذا عہدوا، جب بھی وہ سب وعدہ کرتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں، والصابرین، اور پھر وہ صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء وحین الباس، کہاں پر صبر کرنے والے ہیں؟ جب ان کے اوپر فقر و فاقہ، کوئی
تنگی آ جائے تب صبر کرتے ہیں، اور پھر بأسائی ودرائی، اور کسی بھی فزیکل یعنی کہ کوئی تکلیف پہنچے، تنگی میں، تکلیف میں، اور ہین الباس اور جنگ کے دوران وہ صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے سچ کہا، یہی لوگ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو کچھ حصہ ہم نے دو دو پارٹ مکمل کر لیے تھے۔ ایمانیات ہمارا مکمل ہو چکا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں اور فرشتوں آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا حصہ دیکھا معاشرات، ٹھیک ہے، معاشرے میں مال کو خرچ کرنا۔ اب جو ہم دیکھیں گے وہ تیسرا حصہ دیکھیں گے عبادات کا، ٹھیک ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یعنی وہ ادا کرتے جو نیک لوگ ہیں، وہ جو لوگ نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ذرا اس کی ترتیب دیکھیں۔ جب ہم اسلام کے ارکان دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ہمارے پاس 5 ارکان ہیں: شہادہ یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یعنی کلمے کے فوراً بعد کیا آ جاتی ہے؟ نماز اور زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایمان کے فوراً بعد کیا چیز آ رہی ہے؟ مال کو خرچ کرنا، اور عبادات کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ چونکہ اسلام کے ارکان نہیں ہے، یہ نیکی کے ارکان ہے۔ یعنی کہ نیکی کا اس میں سیکوینس بتائی جا رہی ہے کہ یہ نیکی کرنے کے لیے سب سے اہم کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے۔ تو یہاں پر تھرڈ چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان کے مطابق شہادہ کے فوراً بعد نماز آتی ہے، لیکن نیکی کے ارکان میں انسانی ہمدردی یعنی کہ مال کو خرچ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ اب دیکھیں یہ جو اوپر 2 چیزیں گزر چکی، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ دونوں چیزیں۔ ابھی اقام الصلاۃ اور آتى الزکاۃ جو ہے وہ اوپر کے جو چیزیں ہم نے 2 پہلو دیکھ لیے۔ ایمانیات جو ہے، عبادت میں 2 چیزیں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 2 چوٹی کی چیزیں بتائی ہیں: نماز اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ستون ہیں۔ ستون کسے کہا جاتا ہے؟ پلر، عماد کو، یعنی کہ کسی چیز کو، کسی بلڈنگ کو، کسی اسٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کس بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ستون کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نماز جو ہے وہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ دونوں کس چیز کے ستون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایمان کا تذکرہ کیا تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو تقویت بخشے گی کیا چیز؟ نماز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان لاتے ہیں اللہ، اس کے آخرت اور اس کی کتابوں، نبیوں پر اور فرشتوں پر۔ تو اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور پھر جو دوسرا تذکرہ ہوا کیا ہوا؟ کہ مال کو خرچ کرنا۔ تو مال کو خرچ کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ پہلو سے یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان سے ریلیٹڈ، ایمان کا ستون ہو گیا نماز، اور یہ انسانی ہمدردی کا ستون ہو گیا زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک ایک ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا۔ اب 5 وقت کی جو نماز ہے وہ انسان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استوار کرتی ہے، یعنی کہ اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دوستی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اس کی کرواتی ہے، کیا چیز؟ نماز کرواتی ہے۔ تو اللہ سے جو ہم عہد کرتے ہیں روزانہ، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز سے ہو کر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سے جو ہم عہد کرتے ہیں وہ اس چیز کو تازہ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت کی نماز نہیں رکھی، 5 گانا نماز رکھتی ہے، کہ ہر بار اپنے جو انسان جب کیا ہوتا ہے دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اپنی طرف بلایا۔ بار بار اپنی طرف بلانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھے اور دنیا میں مشغول نہ ہو کر رہ جائے، ہے نا۔ کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش زندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے۔ یعنی انسان جب سرکش انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ ہاں نافرمانیاں نہیں بھی کرتا تو غافل ہو جاتا ہے،
غفلت کرنے لگتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ سرکشی ہے ایک طریقے سے، ہے نا؟ تو پھر وہ سرکشی کیا کرتی ہے، انسان کے جو نقوش ہوتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو دھندلا کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو نا شعر ہے کہ آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں، یعنی جو اپنے سر پر لوح، یہ جو ماتھے پر جو سجدے کا نشان ہے اس کو تازہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو دوبارہ سے کیا کریں، تازہ کریں. تو نماز کو 5 وقت اس لیے رکھ دیا گیا کہ بار بار اللہ کی چوکھٹ پر آئیں، بار بار یاد کرے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے نماز جو ہے، ایک تو انسان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے، دوسرا ایک معاشرے کو متاثر کرتی ہے. تو نماز سب سے پہلے شخصیت کو کس طریقے سے، کہ ایک اگر مومن ہوگا، ایک انسان جو مسلمان ہے اور وہ نمازوں کا پابند ہے اور وہ اپنی نمازوں کو اہمیت دیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا ہر کام کیسا ہوتا ہے، نماز کے مطابق چلتا ہے. کہ ہم یہ کام کریں گے عصر کے بعد، فجر کے بعد، ہم ٹائم بھی کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو نمازوں کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ اس چیز کو اہمیت دی ہوئی ہے. نماز ایک کھوٹے کی طرح ہے. کھوٹا کیا ہوتا ہے، ایک جیسے اینکر ڈال دیا جائے اور اسی کی چاروں طرف کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی زندگی جو ہوتی ہے نماز کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی ایک شخصی طور پر. لیکن انفرادی طور پر، یا انفرادی طور پر ہو گیا. اجتماعی طور پر کیا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھے یہ جو چیز ہے 5 ٹائم کی نماز کو گیدر ہونا، ہم 5 ٹائم کی، عورتیں نہیں بھی تو مردوں کو 5 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ مسجدوں میں کیا ہونا ہے، جمع ہونا ہے. تو لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں. پھر جمعہ کے لیے اور بڑی جامع مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں. پھر عیدین کے لیے عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں. پھر ایک سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے، مسلمانوں کو گیدر کرنا اور ان کو آرگنائز کرنا اور ان کی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نمازوں کو رکھ دیا کہ لوگ ملیں گے. اب دیکھیں یہاں پر مسجدوں میں جب ہم 5 گانے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو محلے کے لوگ مل جاتے ہیں. پھر جب عیدین کی نمازیں ہوتی ہے تو دور دور کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر حج پر جائیں تو دیکھا جائے تو کیسے ہر مسلک کا، ہر مطلب سیکٹ کا انسان وہاں پر، ہر قبیلے کا مسلمان، ہر جگہ کا، ہر لینگویج کا مسلمان وہاں پر جمع ہوتا ہے اور ایک آرگنائز وے میں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ایک اجتماعی تنظیم قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ہم پر فرض کر دیا. تو اقامت الصلاۃ کیا کرتی ہے، انسان کی انفراد کو، یعنی کہ اس کے فرد کو، اس کی شخصیت کو بھی سدھارتی ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے، اس کا جو معاشرہ ہے اس کے لیے بھی کیا کرتی ہے، اس کو آرگنائز کرتی ہے. کیونکہ انسان جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے نا، تو اس کی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی رول کے تحت چل رہی ہوتی ہے، یعنی کوئی اوقات کے تحت اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. پھر نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کا تعلق اللہ سے تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارا مضبوط کرتی ہے. نماز کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے تعلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استوار کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ حکم ہوا کہ جاؤ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تورات نازل فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ نماز قائم کرو، کس کے لیے، للذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. تو نماز کس لیے پڑھنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے پڑھنی ہے، دنیا میں مشغول ہونے کے لیے نہیں. کہ یہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی ایک پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یعنی کہ ایک کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں مشغول ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو دنیا کی چیزیں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی خودی سے، یعنی اپنے کنٹرول میں ساری دنیا کو رکھتا ہے. یعنی وہ کبھی بھی اپنے نفس کا تابع نہیں ہوتا، اپنے قابو میں نفس کو رکھتا ہے. تو وہ کبھی بھی آفاق کو، یعنی کہ پوری دنیا کو اپنے تابع میں رکھتا ہے. یعنی اس کی زندگی کس کے اطراف گھوم رہی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کے تابع ہوتی ہے. تو یہ جو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے. یعنی کہ ستون کیا ہوتا ہے، کہ اس مطلب جو وہ ہے دین ہمارے اگر ایک عمارت ہے تو اس کو مضبوطی دیتی ہے نماز. تو نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس لیے قائم کرنے کے لیے فرض کر دیا کیونکہ یہ انسان کی شخصیت کو بھی سدھارتی ہے اور اس کے معاشرے کو بھی سدھارتی ہے۔ پھر ہمارا سیکنڈ جو اس کے اندر حصہ ہے عبادات میں، وہ ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ۔ دیکھیں، نیکی کے مظہر میں جو سب سے پہلے مال خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں کم سے کم جو چیز بیان کر دی گئی وہ زکوٰۃ ہے۔ اب اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ کم سے کم حصہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض کر دیا گیا، یعنی کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مال خرچ کرنے میں کم از کم تمہیں اتنا تو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ جو اصل میں لفظ بنا ہے وہ بنا ہے زا کاف واو، زکو۔ زکو کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ کرنا، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن، کسی چیز کو پاک کرنا، یعنی پیوریفائی کرنا۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ انسان ابھی دیکھا نا ہم نے، اعلیٰ حب ہی، تو اس کی طبع میں، اس کی فطرت میں مال کی محبت ہے۔ اب اس مال کی محبت کو قلب سے ہٹانا ہے، اس کو پاک کرنا ہے، تو وہ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ انسان کے قلب سے، ایمان والوں کے قلب سے مال کی محبت کو نکالتی ہے اور اس کے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ بنا دیتی ہے۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال کا تزکیہ کرتی ہے اور انسان کے دل کا تزکیہ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر مال اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل، ان کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں بتا رہے تھے، بہت سارے کوشچنس کرتے جا رہے تھے اور ان کو بہت سارے سلیوشنز بتاتے جا رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ دین کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یعنی روٹ، اور دین کا تنا کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا جو سٹیم ہوتا ہے نا، جو درخت کا سٹیم اور اس کی روٹ ہوتی ہے، وہ میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان جائیں، بے شک آپ ضرور بتائیں کہ دین کا جڑ یعنی کہ اس کی روٹ اور اس کا تنا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی جو جڑ ہے وہ شہادہ ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھنا ہے، اور دین کا جو تنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، کیونکہ اگر جڑ نہ ہو، اور جڑ تو سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد تنا نہ ہو تو پھر آگے کی شاخیں اور اس پہ پھول اور اس کے اوپر پھل کیسے لگیں گے؟ تو اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے دین کا تنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق یہ ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی مال الحقن سوا الزکوٰۃ، یعنی تمہارے مالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ تو اب یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے؟ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آت الزکا، اور وہاں پر فرمایا آت المال علی حبہ، تو یہ مال ادا کرنا بھی تو زکوٰۃ ہی ہے نا، مطلب زکوٰۃ بھی تو مال ادا کرنا ہے، وہ بھی مال ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر جس چیز کی زکوٰۃ میں جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس مال کا خرچ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، وہ فرض ہے، یعنی کہ وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی مال کا خرچ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، یعنی کہ وہ نفل مال ہے، یعنی جو صدقات کو جس کو کہا جاتا ہے، جو نفل خرچ کرنا ہوتا ہے، جو انفاق ہوتا ہے، جو نوافل میں کاؤنٹ ہوگا وہ صدقات ہیں، اور جو فرض میں کاؤنٹ ہوگا وہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ ہی ادا کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منیمم ہے، یعنی جس طرح سے مولانا فرمایا کرتے ہیں کہ جیسے کہ بوٹل ہے، اس کے اوپر ایک کاک لگایا ہوا ہے، یعنی کہ ایک ڈھکن لگایا ہوا ہے، اگر وہ ڈھکن ہی نہ کھلے گا تو بوٹل کے اندر سے کوئی چیز کہاں سے نکلے گی؟ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ڈھکن ہے، وہ کاک نکلے گا تو شاید پھر بوٹل کے اندر سے اور بھی دوسری چیزیں نکل آئیں۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے سمجھ لیں کہ وہ بوٹل کے اوپر کا ڈھکن ہے جس کو ہٹانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد مال جو ہے
پھر دوسرا خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، جو منیمم ایک وہ بنا دیا گیا کرائٹیریا، تو وہ کیا کرتی ہے، انسان کے دل سے مال کی محبت کو کم کرتی ہے۔ اگر پورے خلوص کے ساتھ اور پورے مطلب جو حق ہے اس کا زکوٰۃ کا وہ ادا کیا جاتا ہے خلوص کے ساتھ، تو وہ مال کی محبت کو دل سے کم کرتی ہے۔ اور وہ جو اوپر کی کیٹیگری تھی، آت المال علی حبی، جو نوافل صدقے ہیں، تو پھر وہ اس میں بھی کیا کرتی ہے، یہ زکوٰۃ ہیلپ کرتی ہے، یعنی کہ وہ دوسرے صدقات کرنے میں بھی کیا کرتی ہے، مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب کیا کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ صرف زکوٰۃ دینا ایک ایمان والے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کیا کرنا ہے، اس کو مال کو اپنے خرچ کرتے رہنا ہے، تاکہ اس کے دل سے مال کی محبت پوری طرح سے ختم ہو جائے، کیونکہ مال کی محبت بھی دنیا ہی کے اندر شمار ہوتی ہے نا، اور دنیا کی محبت جو ہوتی ہے پھر دین کی محبت کو دل میں گھر کرنے نہیں دیتی۔ تو مال کی محبت جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ تو یہاں پر سب سے بڑا فتنہ، یعنی فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، آزمائش۔ تو اس امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا ہے، مال کا، مال کا جو آزمائش ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہے، جس سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں راستے اس آیت میں پوری طرح سے واضح طور پر کلیئر کر دیے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، اور دوسرا جو آت المال علی حبہ، جو کہ صدقات ہیں، جو نوافل صدقے ہیں، وہ اس چیز کو بھی کور کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایمان کو نماز تازہ رکھے گی، اور زکوٰۃ جو ہے، یہ جو زکوٰۃ کیا کرتی ہے، مزید مال خرچ کرنے میں کیا کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، اس کو اور زیادہ کیا کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، ایک مومن کو، ایک مسلم بندے کو، اس کو سسٹین کرنے میں، وہ جو زکوٰۃ والا جذبہ ہے، خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے، اس چیز کو سسٹین کرنے میں مدد فرماتی ہے۔ جو زکوٰۃ ہے دوسرے مال خرچ کرنے میں مدد فرماتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، یہ عبادات میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان کو مضبوط کرے گی، یہ جو اوپر جو ہم نے دیکھا تھا وہ نماز، اور پھر جو دوسرا سبسٹنس دیکھا تھا کہ معاشرات والا، وہ کیا کیا ہوگا، وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مضبوط ہوگا، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت عطا کریں گے۔ تیسری چیز جو یہاں پر آ رہی ہے وہ کیا ہے، والموفون بعہدہم، اور وہ سب وفا کرتے ہیں، یعنی پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو ان وعدوں کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اب اس میں آ رہا ہے ایفائے عہد، ایفا یعنی وفا کرنا، پورا کرنا۔ اب اس میں انسانی معاملات کا تذکرہ ہے، تو ہم نے ایمانیات دیکھ لیا، اس کے بعد معاشرات دیکھا، پھر عبادات دیکھ لیا، اب معاملات کی بات آ رہی ہے۔ معاملہ کس سے بنا ہے، عمل سے، عین میم لام، عمل۔ جب میوچوالٹی ہوتی ہے کسی عمل میں، یعنی کہ سامنے والا بھی اور دوسرے والے کے اندر گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب کوئی چیز کے اندر دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ معاملہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر معاملہ کیا ہے، یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو کس طریقے سے ایفا کرے، اس کو وفا کرے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں وعدوں کا وفا کرنا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اگر خادم کا نام لیا جائے تو حضرت انس ابن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی 10 سال تک، اور اس میں سے مدنی زندگی میں 9 سال تک حضرت انس ابن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمایا کرتے تھے، تو شاذ نادر نادر کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ چیز نہ فرمائی ہو، البتہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ فرماتے تو یہ فرماتے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفائے عہد نہیں، یعنی جو وعدوں کو پورا نہیں کر سکتا اس کا کوئی دین نہیں، اور جو امانت دار نہیں ہے تو اس کا کوئی ایمان نہیں۔
تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو وعدوں کو وفا نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی دین نہیں۔ اب دین میں کیا کس قسم کے وعدوں کی بات ہو رہی ہے، کون سے عہد و پیمان کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے، بندے کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ رب سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو زندگی کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی وعدہ اور کوئی نہ کوئی عہد، کوئی نہ کوئی کووننٹ، کوئی نہ کوئی ٹریٹی شامل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، بندہ جو ہے اپنے رب سے بھی وعدہ کرتا ہے۔ ایک تو وعدہ جو وعدہ الست تھا، جو کہ عالم ارواح پر ہم کر آئے تھے اللہ سے، الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے، وہ شہیدنا، اور ہم سب گواہ ہیں اس بات پر کہ تو ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وعدہ ہم وہاں پر کر آئے تھے، وہ تو خیر ہم بھول چکے وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا، لیکن ہر نماز میں، ہر رکعت میں، جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تو کیا کرتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وعدہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ نعبد اور نستعین جو مضارع کا صیغہ، اس میں فیوچر بھی آتا ہے، تو ہم فیوچر کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ تو یہ وعدہ ہے جو ہم اپنے رب سے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں، اور ہزاروں بار دسیوں دفعہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی سب سے زیادہ وعدہ کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سے بھی ایک عہد و پیمان ہے، کووننٹ ہے۔ پھر بندوں سے اگر زندگی کے معاملات میں دیکھا جائے تو سارے ریلیشن شپس جو ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ دیکھ لیں، مالک اور مزدور ہے اس کی ریلیشن شپ دیکھ لیں، یا پھر ہم اپنے گھر میں سرونٹ وغیرہ رکھتے ہیں، میڈز رکھتے ہیں، ان کا وہ سارے عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ پھر جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے وہ سب عہد و پیمان ہے۔ ایک امپلائر اور امپلائی، یعنی ایک مالک ہے جو اس نے کسی کو کام پہ، جاب پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ مالک کچھ سے کچھ وعدے کر رہا ہے کہ اگر تم کام پورا کرو گے تو میں تمہیں تمہارے جو سیلری ہے تو وہ تم کو وقت پہ دی جائے گی، اگر اچھا کام ہوگا بونس دیا جائے گا، سارے وعدے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے، جو اس کا امپلائی ہے، جس کو رکھا گیا ہے، جو کام کر رہا ہے، تو وہ اپنے کیا کرے، پورے حلال طریقے سے اپنے پورے وقت پر آئے، کام کرے، اپنا 100% دے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ اسی طرح سے میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، کانٹریکٹ ہے، کووننٹ ہے، ایک قسم کا وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے کہ شوہر جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنے بیوی پر خرچ کرے گا۔ پھر بیوی کو کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اس کی اولاد کی تربیت کرے گی، اور اس کے جو عزت ہے اور اس کی ناموس کی حفاظت کرے گی۔ تو یہ سارا کیا ہے، عہد و پیمان ہے جو ان کے درمیان ہے۔ تو ہر طریقے کو اگر دیکھا جائے تو ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی عہد و پیمان، کوئی نہ کوئی وعدہ رکھا ہوا ہے۔ اب ان تمام عہد و پیمان میں صرف ایک جو چیز ہے، ان تمام چیزوں کو کیا کر دے گی، درست کر دے گی، سب کو اسٹریم لائن کر دے گی۔ کون سی چیز کر دے گی؟ ایفائے ایفائے عہد، یعنی وعدے کو وفا کرنا۔ اگر انسان اپنی طرف سے اپنے وعدے کو وفا کرے تو پھر کیا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہو گیا، درست ہو گیا۔ آپ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، ان العہد کان مسئولا، جو عہد و پیمان ہے، جو وعدے ہیں، ان کا تم سے سوال کیا جائے گا، ان کی تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں پر ان تمام چیزوں کی جواب دہی ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ کلو مطلب تم سب کیا ہو، ایک شیپرڈ کی طرح ہو، تم ایک مطلب وہ ہو، اور تم سے تمہارے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کا سوال ہوگا، یعنی تم میں ہر کوئی اپنے ماتحتوں کا، اپنے سے چھوٹوں کا کیا ہے، ہیڈ ہے، اور کنگ ہے، اور بادشاہ ہے، اور ہر بادشاہ سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو مین کنگ ہوتا ہے، جو ہمارے پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے کنٹریز کو چلا رہے ہوتے ہیں، انہی سے سوال ہونا ہے سارا کچھ۔ ہر وہ شخص جس کے ماتحت، جس سے چھوٹے کچھ لوگ ہیں، جس کے انڈر کوئی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اس کے بادشاہ کا سوال ہوگا، اور اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس کو ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے،
یہ ایک عہد و پیمان ہے، ایک وعدہ ہے جس کو پورا کرنا ہوگا، اور اس چیز کو کیا کرنا ہوگا، مطلب اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ ایفا عہد، وعدوں کو وفا کرنا سیکھ لو، سارا معاملہ، جتنے بھی معاملات ہیں سب بیلنس ہو جائیں گے، سارا معاملہ جو ہے سارے معاشرے میں کیا پھیل جائے گی، ایک مطلب سکون اور ایک بیلنس آ جائے گا۔ صرف ایک چیز کرنا ہے، وفا، وعدے کو وفا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی شخص سے کچھ معاملہ ہوا، کوئی لین دین ہوا تھا، تو وہ شخص کہا کہ میں کچھ فلاں کام ہے، میں وہ نپٹا کر آ جاؤں، آپ یہیں کھڑے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ جو حدیث میں آیا سلاسہ کا لفظ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شخص کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ ایسا ہی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وعدہ، کسی سے وعدہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، اب جب تک وہ نہ چھوڑے تب تک ہاتھ نہیں چھوٹتا، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے بند گیا۔ تو وہ جب شخص 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو فلاں وعدہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں چلتا ہوں ان کے پاس، تو دیکھا کہ وہیں جہاں پر وہ روک کر گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد بھی وہیں کھڑے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بھول گیا تھا، اور یہ جو چیز جو اس کے لیے معذرت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھول گئے تھے نا، میں تو اپنے وعدے سے بند گیا تھا، تو مجھے تو اپنے وعدے کو وفا کرنا تھا۔ تو دیکھیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے بتا دی کہ دین جو ہے وہ وعدوں پر، اس کی ایفائے عہد پر ٹکا ہوا ہے۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدوں کو وفا نہیں کرتا۔ پھر نیکسٹ آتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ سب صبر کرنے والے ہیں فی البأسائی۔ اب بأسائی کسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو نیکی ہوتی ہے پیسو نیکی، ایک ہوتی ہے ایکٹیو نیکی۔ پہلے ان تمام چیزوں کا وہ کانسیپٹ دیکھ لیں کہ نیکی کے 2 پہلو ہیں۔ جو دوسرے مذاہب میں نیکی کا پہلو وہ جو ہے جیسے کرسچینٹی میں ہے، بودھزم میں ہے، بدھزم میں بھی ہے، یہ سب کیا کہ وہ بھکشو بن جاتے ہیں، یعنی کہ سنیاس پر نکل جاتے ہیں، اور مطلب اپنی دنیا کو چھوڑ کر کسی جنگلوں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ نن اور فادر بن جاتے ہیں اور شادیاں نہیں کرتے، اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ان کا نیکی کا تصور ہے۔ اور اسلام میں نیکی کا تصور ایسا نہیں ہے، بالکل اس کے مخالف ہے، یعنی رہبانیت جس کو کہا جاتا ہے، درویشی اور سنیاسی ہو جانا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی سماج میں بہت برائی پھیل گئی، ہم کیا کرتے ہیں سنیاس لے لیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ جو نیک لوگ ہیں، وہی لوگ نیک نیک جو تھوڑی بہت نیکیاں رکھتے تھے، وہی اس معاشرے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو جو جو بدیاں پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں، تو ان کو کون صحیح کرے گا؟ یعنی وہ تو سائڈ کنارے ہو گئے، اور جو درمیان میں جو لوگ برائیوں میں پھنسے تھے، تو ان کو تو اور کھلا میدان مل گیا کہ بھائی اب تو کوئی جو ٹوکنے روکنے والا ہی نہیں رہا، جو نیک لوگ تھے وہ تو چلے گئے، اب برائیاں کرتے پھرو۔ لیکن اسلام بالکل اس کے برخلاف ہے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برائیوں کو فیس کرو، ہے نا وہ حدیث کا مفہوم کہ کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روک دو، یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روک دو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے دل میں برا جانو، اور یہ سب سے کمتر ایمان ہے کہ تم کسی برائی کو دل میں برا جانتے ہو، یعنی کہ یہ لوویسٹ۔ لیکن اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر طاقت رکھتے ہو تو کسی برائی کو روکنے کی، تو پہلی فرصت میں جا کر اس برائی کو روکو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکی نیکوکار جو لوگ ہیں، تھوڑا بہت جانتے ہیں نیکی کا، وہ بھی الگ ہو جائیں گے، وہ کنارے ہو جائیں گے، تو پھر یہ برائی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ ان کے بارے میں کون امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا؟ نیکی کا حکم کون دے گا؟ برائی سے روکے گا کون؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو معاملہ ہمارے دین میں نہیں ہے کہ دین مطلب دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اور جنگلوں میں نکل جاؤ، بلکہ جو برائیاں ہیں اس کو ڈٹ کر مقابلہ کرو، میدان چھوڑ کر نہ بھاگو۔ اب جب تم یہ کرنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ والصابرین، تمہیں صابر بھی بننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم کسی کو حق کی تلقین کرو گے، جب تم کسی کو نیکی کا حکم دو گے، جب تم کسی کو برائی سے روکو گے، تو وہ کوئی وہ تو کرنے نہیں والے، ہمیں دعوت تو نہیں دیں گے،
ڈیفینیٹلی وہ کیا کریں گے، کچھ ریزنٹمنٹ ہوگی، کچھ مطلب ان کی طرف سے مزاحمتیں ہوں گی، وہ آپ کو اپوز کریں گے، جو کہ ہم سورۃ العصر کے اس میں پڑھ چکے ہیں، تو پھر اس میں کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر 3 چیزوں میں صبر بتایا گیا، فی البأساء، بأسائی جو ہے باس کا پلورل ہے، باس اور باسا، باسا جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، جب بھی باسا آئے گا یہ پلورل فارم میں آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے فقر و فاقہ، یعنی کہ بھوکے مطلب فقر و فاقہ، بھوک، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا سورہ البقرہ میں کہ تمہیں آزمایا جائے گا من الخوف والجوع، یعنی تمہیں بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، تمہیں خوف سے بھی، نقص من اموالی، تمہاری مالوں سے اور ثمرات سے، وہ ساری چیزوں میں ایک بھوک کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو پھر بھرپور کھانا نہیں مل پاتا، اور پھر انسان کیا کرتا ہے، پھر اگر ایک پیٹ کو پالنے کے لیے پھر غلط راہ پر نکل جاتا ہے۔ تو صبر کرنا کیا مطلب ہے، اس کے 2 ایگزامپل یہاں پر دیکھ لیں کہ جب غزوہ تبوک تھی، غزوہ تبوک میں، غزوہ خندق میں سارے لوگ کیا کر رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، اور اور زبردست سردی کا موسم تھا، سوچیں جہاں پر جو صحرائی علاقہ ہوتے ہیں، اور جو یہ مدینہ جو ہے بنسبت مکہ کے تھوڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یہاں پر جب یہ سردی پڑتی ہے تو بہت سخت والی، ایکسٹریم والی ہوتی ہے۔ اب جب سردی پڑ رہی تھی اور پھر وہ کیا کرنا تھا، وہ کھودنا تھا، خندق کھودنا تھا، خندق کھودتے وقت لوگوں کے پاس کیا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ سردی کا موسم تھا اور خندق کھودنا تھا، سامنے وہ دشمن کی قوم کھڑی ہوئی ہے، پیچھے کی طرف لوٹ نہیں سکتے تھے، میدان جنگ چھوڑنے کا حکم نہیں تھا، تو اب یہ خندق کھودتے کھودتے لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہے، تو کیا کیا ہوا تھا، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اب اس قدر حال برے ہو گئے تھے صحابہ کرام کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کرتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو حالت بری ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے ہوئے، اتنی سخت تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کو کھول کر دکھاتے ہیں تو اس پر 2 پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں بھوک سے بھی۔ اسی طرح سے جنگ تبوک میں یہ بھی معاملہ ہوا تھا کہ ایک ایک دن کا راشن 3 لوگوں کے لیے صرف ایک ایک کھجور ہوا کرتی تھی، یعنی 3 لوگوں کو صرف ایک کھجور کو کے اوپر 24 گھنٹے کیا کرنا ہے، اپنے کاٹنے ہیں۔ اور وہ کیسے کہ ایک تھوڑا چوس لے اور تھوڑا سا پھر چوسنے کے بعد تھوڑا گلوکوز مل گیا، تھوڑی سی وہ آ گئی، پھر دوسرے کو کھجور دے دے، وہ چوس لے پھر تیسرے کو دے دے، یعنی کہ اس طریقے سے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھوک سے آزمایا فی البأسائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھی صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، بس صابرین فی البأسائی، جو لوگ صبر کرتے ہیں کس وقت، جب ان کے اوپر معاملات پڑتے ہیں بھوک کے، فقر و فاقہ کے، تب وہ صبر کرنے والے ہوں۔ دوسرا والضرائی، ضرر کہتے ہیں کسی فزیکل تکلیف کو، یعنی کہ جس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا تھا، کیا جا رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح خباب بن ارد تھے، ان کو باقاعدہ وہ جو بوڑھی جن کے وہ تھے مطلب غلام تھے، وہ کیا کرتی تھی، وہ ہی واز بلیک اسمتھ، وہ آئرن اسمتھ تھے، وہ سوری، تو وہ کیا کرتے تھے، لوہا جو سلگتا ہوتا تھا، ریڈ ہاٹ آئرن جو ہوتا تھا، ان کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی، اور سر میں کیا ہوتا تھا، وہ پگھلتا تھا، سر جو ہوتا تھا وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی کیا کرتی تھی، اسی کھولتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا کرتی تھی جس کے اوپر وہ آئرن جو وہ لوہا ہوتا ہے اس کو دہکایا جاتا ہے، ان کے اوپر خباب بن ارد کو لٹا دیتی تھی، اور پھر ان کی جو چمڑی گلتی تھی اور جو کھال کے اندر سے جو چربی نکلتی تھی، اس چربی کے پانی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ تو اس قدر وہ مظالم مطلب اٹھائے گئے مسلمانوں پر جبکہ وہ ایمان لائے تھے، تو ان لوگوں نے اس میں بھی صبر کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فزیکل قسم کی کوئی تکلیف ہو، جب کوئی بیماری آ جائے، ایک تو ہو گیا بھوک، اور جب کوئی کسی قسم کی بیماری آ جائے اس میں صبر کریں۔ پھر تیسرا ہے والضرائی وحین الباس، اور باس جو ہے سنگولر ہے باسا کا، سنگولر جب فارم میں آئے گا تو اس کو کہا جاتا ہے جنگ، جب جنگ کا موقع ہوتا ہے تو جنگ کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فزیکل تکلیف بھی ہے، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، ہر قسم کی کیا ہونی، ہر قسم کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔
فزیکل بھی ہوگی اس میں، ذہنی ایموشنل بھی ہے، پھر اس کے ایک ہر وقت کیا ہے، جان کا خدشہ لگا ہوا ہے کہ اب آئے گا کوئی سامنے سے، کوئی وار کرے گا اور جان نکال دے گا، جان کا بھی ہے، مال بھی لگا رہے ہیں. تو ہر قسم کی ساری کلیکٹیو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو آزمائش ہوتی ہے، وہ جنگ کے دوران ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو ان تمام مواقع پر صبر کر جائے، تو یہ سارے صبر کرنے والے کیا ہیں، یہ نیکوکار ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی. پھر اس کے بعد اب ذرا ہم کمپیریٹیولی دیکھ لیں جو ہم نے دیکھا تھا سورۃ العصر کو، کہ سورہ عصر میں کیا ہو گیا تھا، سوری ہم نے یہاں پر اب یہ ٹرن کرنا بھول گئے تھے کہ نیکی دو طریقے کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا جب تم برائی کا میدان دیکھو تو اس کو چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے، بلکہ تمہیں نہیں انل منکر کرنا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری تمہیں تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، تمہیں باتیں بھی سننے پڑیں گی، تانے تشنے بھی سننے پڑیں گے. لوگ کہیں نہ کہیں سے فزیکل پوری طریقے سے تمہیں لوگ مطلب در بدر بھی کر دیں گے، لوگ تمہیں پوری طرح سے ہٹا دیں گے یا اپنے آپ سے دور کر دیں گے. یہ ساری چیزوں پر کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. فی البأساء والضراء وحین الباس، چاہے جنگ ہو یا تو سامنے والے سے کسی، یہ اگر یہ فزیکل طور پر یہ جو واقعی والی جنگ نہیں ہے، تو وہ سامنے جو وہ کولڈ وار ہوتی ہے اس چیز کو بھی تم نے فیس کرنا پڑے گا. اور ضرائی جب ضرر ہوگا یا کسی قسم کی تمہیں فزیکل تکلیف ہوگی اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، یا کوئی بھوک کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے اس کو بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. تبھی تم کیا ہوگے، صابرین میں شامل ہوگے. اور جب تم ان تمام مواقع پر صبر کر جاؤ، تبھی تم کیا ہو گئے، بر والوں میں، مطلب کس میں شامل ہو گئے، نیکوکاروں میں شامل ہوئے. اب ہم ذرا اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں سورۃ العصر سے. جو ایک پہلو ہم نے چھوڑ دیا تھا، جو آج انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، ہم نے دیکھا تھا ایمان، آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آمنو کے لیے ایک لفظ آیا تھا سورۃ العصر میں. تو ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا تھا کہ جس طریقے سے کلی ہوتی ہے، ایک برڈ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اگر اس کو کھول کر دیکھا جائے تو اس کے اندر سے پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کلی جو ہے بند ہے تو بالکل ایک اسٹف مادہ ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر اور بھی پتیاں ہوتی ہیں، اگر اس کو کھولا جائے تو وہ کھل جاتی ہیں. تو وہ ایمان کا اگر کلی کا ذکر یہاں پر سورۃ العصر میں ہو رہا ہے، تو ان کی تمام پیٹلز جو ہے، تمام جو پتیاں ہیں، وہ کہاں پر ظاہر ہو رہی ہیں، آیت البر میں، کہ اللہ پر ایمان اور پھر آخرت پر اور نبیوں پر، وہ پانچوں پتیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر بتا دی، جو کہ سورۃ العصر میں برڈ کے فارم میں تھا. پھر اسی طرح آمنو وعملوا، عمل کریں. تو عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا سب سے پہلا مظہر عمل کا، مال کو خرچ کرو، اور پھر کیا ہے کہ یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ سارا کچھ ہو گیا، عمل ہو گیا. پھر اس کے بعد وعدوں کو وفا کرو، یہ سب کچھ عمل میں شامل ہو گیا. پھر صابرین، وہاں پر صبر آیا، وتواصوا بالصبر، ہم آخری چیز پر آ گئے، وتواصوا بالحق چھوڑ کر وتواصوا بالصبر. تو وتواصوا بالصبر کے لیے یہاں پر بھی آ گئی وہ چیز، اس کو اور الیبوریٹ کر دیا گیا کہ صبر کہاں کہاں کرنا ہے، فی البأساء والضراء وحین الباس. وہ جب فزیکل تکلیف ہو، یا کوئی بھوک کی تکلیف ہو، یا فقر و فاقہ ہو، یا کسی قسم کی جسمانی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، یا تم جنگ کے میدان میں ہر طریقے سے تمہیں آزمایا جا رہا ہو، یا تم کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، تب تمہیں آزمایا جا رہا ہو، تب تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اب رہ گیا تواصوا بالحق، جو کہ کلیئر طور پر اس چیز میں ورڈ نہیں آیا، یہ ساروں کا الیبوریٹ کر دیا گیا یہاں پر آیت البر میں، جو کہ سورۃ العصر میں پڑھا تھا. اب یہ جو ایک چیز ہے آیت البر سورۃ العصر میں تواصوا بالحق، وہ جو چیز ہے وہ امپلائڈ ہے، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے. وہ اس چیز میں یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ایک انسان اتنا کچھ کر رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے، مال کی محبت بھی ہے، پھر بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور پھر نماز بھی قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور پھر وعدوں کو بھی وفا کر رہا ہے، تو یہ سارا کچھ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ اپنے لیے تو کر نہیں رہا ہے، وہ کس لیے کر رہا ہے؟ تواصوا بالحق، حق کو قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھیں سب سے بڑا حق کیا ہے، کہ
ایک تو انسان کا جو چھوٹے چھوٹے حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے تئیں حقوق ہیں، بندوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے، ایک رستے پہ چلنے والے بچہ اگر کوئی غلط کچھ کر رہا ہے، وہ روڈ کے درمیان آ رہا ہے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہو، کہتے ہیں کہ روڈ کراس کرتے وقت کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، تو یہ بھی ایک قسم کا آپ چھوٹے سے چھوٹا حق ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ جس کا یہ بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت کا قائم کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور اللہ نے اپنی شریعت بتائی ہے، اس کی شریعت کو دنیا میں قائم کرنا، اقامت الدین، دین کا قیام، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ جو ہے وہ سب سے بڑا حق ہے، جو کہ تواصو بالحق ہے۔ تو ایک انسان اگر وہ نیکی کا دعوے دار ہے اور وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ کس لیے کر رہا ہے؟ تواصو بالحق کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو حق کو مطلب قائم کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو تواصو بالحق والی ہے، وہ ان تمام چیزوں کے درمیان میں، ان بٹوین دا لائنس، یہ ساری چیز آ جاتی ہے۔ اب آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سب سے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ متقون ہیں، متقی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے نیکی کے دعوے دار ہیں، ہر کوئی انسان ہر سمجھتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو اگزامپلس بھی دیے تھے کہ ایک چور، ایک جو ڈاکو ہے وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے تو وہ اس نے بھی اپنے لیے ایک نیکی کا تصور بنا رکھا ہے کہ بھائی ہم تو ڈاکہ کن لوگوں کے گھر میں ڈالتے ہیں جو غریبوں کا مال لوٹتے ہیں، ہم ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو نیکی سمجھ بیٹھا ہے۔ اور ایک جو ہے، مطلب ہر ایک چور جو ہے وہ پھر ان کی جو آرگنائزیشن، ان کے جو پورے سنڈیکیٹس ہوتے ہیں، تو وہ چور جو ہوتا ہے وہ اپنے مالکوں کے تئیں وفادار ہوتا ہے کہ بھائی جتنا مال میں نے چرایا سارا کا سارا جا کے میرے کو اپنے مالک کو دینا ہے، اس کے اندر سے کسی بھی قسم کی کمی بیشی کر دی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں گنہگار ہو جاؤں گا، مطلب میں اپنے وعدے کو وفا نہیں کر رہا ہوں، تو وہ اس چیز کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ تو ہر کسی نے اپنے آپ کو ایک نیکی کا تصور دے دیا ہے یہاں پر، ہر کوئی ایک ظاہری وضاحت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا تصور جس ایک انسان کے ذہن کے مطابق ہے، اس کو نہیں نیک کہا، بلکہ جو یہ ساری چیزوں پر، جو ان تمام مظہر پر کیا ہو جائے، پورا اتر جائے، وہ کیا ہے؟ وہ نیک ہے۔ یہ جو ایمان، پھر اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا؟ معاشرات، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد معاملات، معاملات کے بعد پھر یہ جو صابرین، صبر کرنے والے، یہ سارا کچھ کرنے والے کیا ہیں؟ یہی لوگ سچے دعوے دار ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں تو یقیناً یہ نیک ہے۔ ان کے علاوہ جو نیکی کے دعوے کرتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی پہلو کو فالو نہیں کرتے، تو وہ ڈیفینیٹلی نیک نہیں ہو سکتے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوے میں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ اس کا سب سے بڑا مفتی ہے، وہیں سے تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جنریٹ ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے جب دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ وہ کس طریقے سے نیکی کرے، وہ اس کو فالو کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس دل میں ایمان آ جائے، اور پھر اللہ کا جب جس کا یہ رنگ جب جس کے اوپر نیکی کا چڑھ جائے، تو پھر وہ اس کے وجود کو بھی رنگ دیتا ہے، کیونکہ جو دل جو ہوتا ہے وہ اس کی باڈی جو ہوتی ہے اس کے دل کو ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان غمگین ہوتا ہے تو پھر اس کے ظاہر سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ غمگین ہے۔ ایک انسان اگر مسرور ہے، خوش ہے، تو پھر اس کی خوشی جو ہوتی ہے اس کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے، اس کی باڈی اس کے ایکشن سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جو کہ دل میں اس کے اتر جائے گا نیکی کا جذبہ، تو پھر اس کے ورڈز کے ساتھ ساتھ اس کے ایکشن میں بھی وہ ساری چیزیں، اس کے عمل میں بھی وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ جس دلوں پر اتر جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے وجود کو پوری طرح سے رنگ دیتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے پوری جو آیت ہے اس کے تمام مطلب اس کو پیس اینڈ پارسل میں اس کو مکمل کیا ہے۔ تو آپ ساری چیزوں کو ریوائز کریں انشاءاللہ، اور لرن کر لیں اس آیت کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مرتبہ ہم پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ لیس البر
نہیں، نیکی صرف نہیں ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہرے کو پھیر دو قبل المشرقی والمغربی، مشرق یا مغرب کی جانب، یعنی نیکی صرف یہی نہیں ہے، ظاہری پہلو ہی صرف نیکی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ باطن بھی نیکی کا ہوتا ہے۔ وہ باطن کیا ہے؟ ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخری، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور اس کے نبیوں پر ایمان لائے، تو یہ ایمانیات ہو گئی۔ اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال کو عطا کرے، مال کو دے، مال کو خرچ کرے، انفاق کرے، یہ نفل مال کی، نفل صدقات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خرچ کرے اپنے مال کو، مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن سبیل اور مسافروں پر، وسائلین اور سوال کرنے والوں پر، و پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، لوگوں کو بوجھ کو آسان کرنے میں، وہ اقام، اور پھر یہ جو ہو گیا یہ ہمارا معاشرات ہو گیا، پھر عبادات، وہ اقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وہ آت الزکاۃ اور عطا کرے دے زکوٰۃ، یہ عبادات ہو گئی۔ پھر آخر میں معاملات آ گئے، والموفون بعہدہم، اور وہ وفا کریں، پورا کریں، ایفائے عہد کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ کوئی وعدہ کرے تو ان وعدوں کو پورا کریں، والصابرین فی البأساء، اور وہ صبر کریں فی البأساء، جب کسی قسم کا بھوک اور فقر و فاقہ سے انہیں آزمایا جائے تب صبر کریں، والضراء، اور کسی قسم کی جسمانی تکلیف سے اگر انہیں آزمایا جائے تو اس میں وہ صبر کریں، وحین الباس، اور جنگ کے دوران، یعنی کہ جب فزیکل ایموشنل ہر قسم کی تکلیف سے انہیں آزمایا جائے تو وہ ان پر صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انہی صادق اور انہی متقون میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا من الذین صدقوا ومن الذین متقون، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالذکر و آیات الحکیم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سورۃ اللقمان سے شروع کریں گے۔ یہاں پر ہماری آیت البر یعنی آیت نمبر 177 آف سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے لوگ اس چیز کو لرن کر لیں، اس آیت کو، آیت مبارکہ کو لرن کر لیں۔ آیت البر اسے کہا جاتا ہے، یعنی آیت آف نیکی، یعنی جس میں رائچیسنس کا، نیکی کا تصور بیان کیا گیا ہے پورا الیبریٹ کر کے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔